محرم الحرام کا مہینہ اور پھر پابندیوں کا سلسلہ۔ کیا تحریک انصاف پر پابندی کوئی نئی چیز ہے؟ اور پھر یہ شعر کہ کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، جہل کی بات کو، ظلم کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ یہ مہینہ کہ جو کہ پاکستان کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر اس خاص واقعے کی حوالے سے منایا جاتا ہے کہ جس میں نواسہ رسول کی شہادت ہوئی تھی، اور خصوصی طور پر وہ ایام کہ جس پہ 8، 9 اور 10 محرم وہ دن کہے جاتے ہیں کہ جب یزید جیسے ظالم شخص کی بیعت نہ کرنے پر امام حسین کے قافلے کو روک لیا گیا تھا۔ یہ وہی 3 دن ہے کہ جب ان پر پابندی لگائی گئی اور انہیں پانی کا گلاس تک نہیں دیا جا رہا تھا، دریائے فرات کو ان کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے کہ جو اس وقت تڑپ رہے تھے۔ یہ تاریخ ہے، اور تاریخ ہمیشہ سے نہ جانے کیوں اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے، اور ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ وقت بدلتے کے ساتھ ساتھ پابندیوں کا سلسلہ بھی مختلف ایسے لوگوں پر لگتا رہا تو شاید اس وقت ایک بڑی عوامی حمایت رکھتے ہیں۔ ہم دنیا کی تاریخ پر تو شاید بعد میں بات کریں، لیکن جو اگر آپ ابھی حالیہ دنوں کی بات کریں تو بڑا عجیب سا لگا کہ 8 محرم کو اس طرح کا موجودہ حکومت کی طرف سے فیصلہ آنا کہ تحریک انصاف پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، اور خاص طور پر جن واقعات کا اشارہ کیا گیا اس میں خاص الزامات ہی یہ لگائے گئے کہ یہ غداری کے مقدمات ہیں، یہ انہوں نے حملے کیے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ مگر میں اس سے پہلے کہ آپ کو ان واقعات کی طرف لے کر جاؤں، اپنے معزز مہمان سے گفتگو کروں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا تاریخ کے آئینے میں ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کئی لوگوں پر، کئی جماعتوں پر، کئی گروہوں پر پابندیاں عائد کی جاتی رہی، اور بعد میں اس وقت انہیں غدار کہا گیا، لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا کہ انہیں کو محب وطن کے سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ جنہیں اس وقت محب وطن قرار دیا گیا انہیں بعد میں غدار تصور کر لیا گیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد ہی آزادی اظہار اور سیاسی جماعتوں پر پابندیوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ شاید آج سب لوگوں کو یا شاید بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ پاکستان کے قیام کے فوری بعد جس شخص پر پابندی عائد کی گئی اس شخص کا نام تھا فیض احمد فیض۔ وہی فیض احمد فیض کہ جس کی نظمیں، جس کی غزلیں، جس کی شاعری آپ ہمیشہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور آپ نے اپنی درسی کتابوں کے اندر بھی پڑھی ہوگی۔ وہی فیض احمد فیض کہ جس پر 1948 میں یعنی کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد پابندی عائد کی گئی، آج وہ پاکستان کی درسی کتابوں کا حصہ ہے۔ وہی فیض احمد فیض جس نے یہ کہا تھا کہ انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانۂ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب نے بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچاؤ بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہائے ہوئے۔ وہی فیض احمد فیض کہ جس کی شاعری آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہی فیض احمد فیض کہ جس نے کہا تھا کہ جب کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر بچا کر جسم و جاں چرا کر چلے، نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ تو جب کوئی سر اٹھا کے چلنے کی جہاں جہاں بات ہوئی، یہاں پر پابندیاں عائد کی گئی۔ یہ وقت بھی دیکھا گیا کہ جب 1951 کے اندر پھر ایک راولپنڈی سازش کیس آتا ہے اور کئی لوگوں کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں انہی کو محب وطن بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس وقت کی حکومتوں سے اختلاف کو یہاں پر ریاست سے اختلاف کے طور پر پیش کیا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وقت کہ جب عوامی لیگ یعنی کہ جو مشرقی پاکستان کی ایک جماعت تھی اس پر 167 سیٹیں حاصل کرنے کے باوجود پابندی عائد ہوئی، اور پھر وہ ہم نے المیہ بلکہ تاریخ نے، اس خطے نے، بلکہ پوری دنیا نے وہ وقت دیکھا کہ ہمارا ایک جسم کا حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جمہوری دور تھا اور جمہوریت کے ہر طرف ڈنکے بجائے جا رہے تھے، اور اس وقت بھٹو صاحب حکومت میں ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کی ایک بڑی اہم جماعت جس کے پاس 2 صوبوں کی تقریباً حکومت موجود تھی، اس پارٹی یعنی کہ نیب کو، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کی گئی۔ وہی نیشنل عوامی پارٹی جس پر 1971 میں یحییٰ خان نے پابندی عائد کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد 1975 کے اندر
اس وقت کے جمہوریت کے شہنشاہ یعنی کہ بھٹو نے پابندی عائد کی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پر پابندیاں عائد کرنے کا کس طرح کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم پر پابندیوں کی باتیں ہوتی رہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آمریت کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں کس طریقے سے اس وقت کی جمہوری قوتیں اور اس وقت نواز شریف صاحب ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ان پر پابندیوں کی بات کی گئی۔ اور پھر ہم نے حالیہ تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ تحریک لبیک پر یکدم پابندی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی ہوتا ہے، اور پھر تحریک لبیک کو آزادی ملتی اور ان پر سے پابندی ختم ہوتی ہے۔ وہی تحریک لبیک پاکستان جو آج کل اسلام آباد کی سڑکوں پر فیض آباد میں موجود ہے۔ اور پھر آج اسی 8، 9 اور 10 محرم کے وقت میں ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ تو یہ تاریخ کا ایک سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے، مگر ان پابندیوں سے دیکھا یہ گیا کہ ان سیاسی جماعتوں کا خاتمہ ممکن نہیں ہوا، بلکہ کسی اور نئے نام سے آ کر حصہ لیتی رہی سیاست میں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ حکومتوں کا حصہ بھی رہی۔ کیا یہ پابندی کو خود تحریک انصاف سنجیدہ لے رہی ہے؟ اور کیا تحریک انصاف کے جس نے اپنے آزاد امیدواروں کے ہوتے ہوئے بھی ایک بڑی اکثریت سن 2024 کے یعنی کہ 8 فروری کے الیکشن میں حاصل کی، اس پر اس پابندی کا کیا اثر پڑے گا؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بھی صورتحال کہاں پر موجود ہے؟ اس پروگرام میں یہ بات سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص طور پر ایک میں نے ایسا نام چنا ہے کہ جو کہ بہت اہمیت رکھتا ہے، تحریک انصاف کے سندھ کے اندر پارلیمانی لیڈر ہیں، کئی بار ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں، کراچی کا ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے، خود ان کا ماضی میں تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا، لیکن بعد میں انہوں نے تحریک انصاف کو جوائن کیا، 1 سال تک یہ روپوش رہے، اور پھر انہوں نے اسی روپوشی کے دوران الیکشن میں حصہ لیا، اور پھر انہیں کراچی کی ایک نشست سے تحریک انصاف کو فتح بھی دلائی۔ اس وقت تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں۔ یہ انٹروڈکشن دینے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ انہوں نے وہ تمام حالات کو دیکھا ہوا ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کی روپوشی کے اندر بھی اور بغیر انتخاب یعنی کہ بغیر پارٹی کے انتخابی نشان کے باوجود انہوں نے انتخاب لڑا، تو اب جو صورتحال ہوگی اسے وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ شبیر قریشی صاحب کراچی سے تعلق رکھنے والا ایک بڑا اہم نام، سیاست میں ایک بہت اہم نام، پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شبیر قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام، جناب آپ کی۔ شبیر صاحب، بہت اہم سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، اور آج یہ بازگشت کا آنا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی، کابینہ سے منظوری ہوگی، قانون سازی ہوگی، اور پھر آپ پر پابندی عائد کر دی جائے گی، کیا یہ پابندی واقعی میں عائد کرنے کے عمل کو آپ سنجیدہ لے رہے ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا حمید بھائی، تو بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ہے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ اچھا، اللہ کا شکر ہے، میں سیاسی ایکٹیویٹی اور سیاست سے جو 25 سال سے رہتا ہوں، کیسی کرانا۔ دیکھیں، پابندی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو کہ ابھی جو پابندی لگی تھی الیکشن میں، وہ پابندی سے کم تھی کہ ہمارے تو نشانات بھی ہم کو نہیں مل رہے تھے، ہم اپنے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود عوام نے جو سپورٹ کی، وہ پاکستان کیا دنیا کی ہسٹری میں ایسی سپورٹ آج تک نہیں ملتی۔ اچھا، تو یہ پابندی لگانے جی میں شبیر بھائی ایک سوال بہت اہم یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی اپنے دور حکومت کے اندر تحریک لبیک پر پابندی عائد کی تھی، تو آپ نے بھی تو ایک سیاسی مذہبی گروہ پر پابندی عائد کی تھی، اور بعد میں آپ نے اس کو اجازت دی، تو لوگ آپ کے ماضی کے فیصلے کو کمپیئر کر رہے ہیں آپ سے۔ دیکھیں، ماضی میں بعض انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر جو بھی تھا اس کو ہم ہی لوگوں نے اس کو واپس بھی کیا تھا، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو تحریک انصاف کا جو پابندی لگانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، خواب ہی دیکھتے ہیں، اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ عوام کی سوچ کو کہاں پر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اب سیاسی ایکٹیویٹی کی پابندی لگا کر، سیاست پر پابندی لگا کر اب وہ عوام سے کیا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ یہ صرف نون لیگ کا انتقام ہے، جو انہوں نے ان کی خواہشات کے مطابق عمران خان کو پابندی سراسر کیا گیا، ان کی خواہشات کے مطابق الیکشن سے انتخابی نشان چھینا گیا، تمام ان کی خواہشات پوری ہوئی، اس کے باوجود وہ نواز شریف کی سیٹ نہیں بچا پائے، یعنی کہ ان کو مین نواز شریف بھی یاسین
کراچی سے ہار گیا بری طرح. تو ان کے سارے پلیئر آپ کے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے بڑے اہم لیڈر ہیں حافظ حمداللہ صاحب. حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں، آپ کی حمایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ اس وقت کا فیصلہ یہ حکومت نہیں کر رہی بلکہ کوئی اور کر رہا ہے، حکومت کی حیثیت نہیں ہے. کیا آپ بھی اس بات کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، سیاست پہ جو بھی پابندی لگائے گا یا زبان پر، تو وہ پیج کا شعر یاد آ رہا ہے، زبان پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھ دیے ہر حلقہ جنجیر میں دبا میں نے. تو جب زبان پہ پابندی لگتی ہے تو ہر چیز بولنے لگتی ہے. تو یہ تو اب پابندی لگا کر یہ کیا کر لیں گے. ابھی الیکشن میں اس سے بڑا ثبوت کیا تھا پابندی اس وقت الیکشن میں لگی تھی، اس سے بڑی پابندی کہیں نہیں لگ میرے سکتی. سوال کا جواب لیکن تو آپ عوام نے نہیں دیا. حافظ حمداللہ صاحب جو آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ کیا یہ پابندی حکومت لگا رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا جو بھی لگا رہا ہے، جو بھی حکومت لگا رہے ہے، جو بھی لگا رہا ہے، یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پی ٹی آئی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ تر و تازہ ہو کر انشاءاللہ ابھرے گی. اس پہ اچھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا آپ اگر کا لگانے ابھی کی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، میں جہاں تک جانتا ہوں یہ معاملہ تو سندھ اسمبلی میں بھی آئے گا کہ آپ کی مخصوص نشستیں بڑھے گی، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ تحریک انصاف پر پابندی ہوگی تو پھر کیا سنی اتحاد کونسل کا حصہ رہیں گے یا پھر اپنی جماعت کو کسی اور نئے نام سے لے کر آئیں گے؟ یہ تسلسل اسی چیز کا ہے جو حمداللہ صاحب کیا بتا رہے ہیں. کوئی اور میں سمجھتا ہوں نون لیگ کی اپنی ہی سوچ ہے. یہ نون لیگ کی اور خاص طور پر جو ہے یہ نااہل وزیر اعظم اور نااہل وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سوچ ہے کہ پابندی لگا دیں، کیونکہ اس سے جو فرق پڑنے والا ہے وہ نااہل وزیر اعظم اور نااہل وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت میں پڑے گا. تو یہ ان کی سازش ہے، ان دونوں کی سازش ہے. یہ اس پہ اچھا، شاید کوئی سوال ہو نہ ہو، لیکن دونوں مل کردار ہیں. اور ان کو ابھی سے دیکھنا، کل صنم جاوید کو انہوں نے رہا کیا. وہ 14 ماہ سے رہا ہے، اپنے بچوں سے دور ہے. آج سعد رفیق بھی بول پڑے کہ جناب وہ بچوں پہ ظلم نہ کرے. تو یہ تو ظلم کی انتہا پر چلے گئے نا. تو اب یہ صرف اور صرف دو شخص کی خواہشات ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو شہباز شریف اور مریم نواز، ان دونوں کی خواہشات ہے. اور میں نہیں سمجھتا کسی اور کی خواہش ہو. ان دونوں کی خواہشات ہے. اچھا، اس کابینہ میں لایا جائے گا تو کابینہ میں ظاہر ہے اس وقت تین سیاسی جماعتیں موجود ہیں. اس میں آپ کو علم میں ہوگا کہ تحریک جو آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پھر کابینہ کا دوسرا حصہ MQM پاکستان ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی ہے. تو یہ تین لوگ کابینہ میں موجود ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کابینہ کی منظوری ان تینوں جماعتوں سے مل کر ہوگی یا صرف مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں، بیسک کی فیصلہ تو نون لیگ کا ہوگا. جو بڑے بینیفٹ لیے نون لیگ ہے، اور خاص طور پہ نواز شریف اور مریم نواز. دیکھیں، نون لیگ کے کچھ لوگ جیسے سعد رفیق جیسے لوگ اور کچھ جن کے غیرت مند لوگ ہیں، جو شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ، انہوں نے اسی ایما پر نون لیگ کو چھوڑ دیا ہے. تو نون لیگ میں بھی اچھے لوگ ہوں گے، لیکن جو مین فیصلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور پلس مریم نواز، ان دونوں کو اپنی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے. اور وہ کشتی ڈوبتے ہوئے الزامات کی بیڑ شاید کسی اور کو لگانا چاہے یا کسی کو لگانا چاہے، لیکن ٹھیک ہے، مین خواہشات ان دونوں کی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شبیر قریشی صاحب، آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. سامعین، ناظرین، شبیر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا نام ہمارے ساتھ موجود تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پابندی حکومت لگا رہی ہے، لیکن ان کے ہی جو ایک قریبی دوست جسے مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے ایک بڑا ہی عجیب سا لفظ استعمال کیا، ان کے قریبی دوست وہ اس حوالے سے کسی اور جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا یہ وقت آگے بتائے گا، لیکن تاریخ اس بات کو بتاتی ہوئی آ رہی ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی پابندیاں لگی ہیں تو ان سیاسی جماعتوں کو یا ان سیاسی اشخاص پر کوئی خاص فرق عوامی سطح پر نہیں پڑا ہے. لیکن ہاں، اس سے ایک ٹیمپریری وقتی طور پر تناؤ کی کیفیت ضرور پیدا ہو جاتی ہے. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا انیس منصوری کو. اللہ نے کے مان.